عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی گناہ ہے نہ اس کے ساتھ کوئی نیکی ہے۔ اس کے بعد جب وہ ہوش و حواس میں آتا ہے، بلوغت میں آتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ رحمان کا ہے اور ایک شیطان کا ہے۔ اس کو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ چن لیتا ہے۔ اب ہم نے مسلمانوں نے چن لیا جنت کا راستہ، لیکن جنت کا راستہ اتنا آسان تو نہیں جتنا ہمیں سمجھ لیا کہ ساری صلاحیتیں، ساری زندگی باطل پہ لگا دیں یا اپنے روٹی کمانے پہ لگا دیں، اور وہ بھی رزق حرام، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جنت مل جائے گی۔ تو ایسا اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ ایک کاغذ کا پرزہ جس سے نوکری بھی نہیں ملتی، میٹرک کا سرٹیفکیٹ، اس کے لیے 10 سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوتے ہوئے جگاتے ہیں صبح کے ٹائم، جبکہ بڑوں کا بھی اٹھنے کا دل نہیں کرتا، اور بچوں کو، چھوٹوں کو جگاتے ہیں، روتے ہوئے کو مار پیٹ کے تیار کر کے اسکول بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اتنے اتنے ظلم سہنے پڑتے ہیں، اور تب جا کے ایک وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس سے نوکری بھی نہیں ملتی، نوکر بھی نہیں بنتا، آقا تو کیا بنے گا۔ تو جنت ایسی مل جائے گی، وہ جنت جس میں جنت نہریں ہیں، باغات ہیں، ہر طرح کے میوے ہیں۔ تو اتنی، جہاں کی زمین بھی سونے کی بنی ہوئی ہے، ہر وہ چیز جو دل چاہے گا وہ ان کے لیے وہاں پہ جنت میں ہے۔ تو وہ جنت ایسے ہی مل جائے گی، یہ کس نے سوچ لیا؟ جنت ہے تیری پنہا تیرے خون جگر میں، خون پسینہ ایک کرنا پڑے گا تو جنت ملے گی۔ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ بس یہ کر لو تو جنت، وہ کر لو تو جنت، یہ سب خام خیالی ہے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اتنی قربانیاں دے رہے تھے، مشقتیں اور دکھ سہ رہے تھے، ظلم سہ رہے تھے، ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا تھا ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں جیسے پہلی قوموں کا آزمایا گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے آیت کا مفہوم۔ تو ہم کیسے توقع لگائے بیٹھے ہیں، اور کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں، اور کیسے یقین کیے بیٹھے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ اس کافر بیچارے نے کیا بگاڑا ہے اللہ کا، جس کو اللہ نے پیدا کر دیا کافر کے گھر، ہندو کے گھر، عیسائی کے گھر، یہودی کے گھر، اور وہ اس وقت سے ہے، اس کو اسلام کا کسی نے پیغام تک نہیں دیا۔ اور ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے لہذا مسلمان ہیں، اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اللہ کا دین رسوا ہو گیا ہے، اللہ کا دین مغلوب ہو گیا ہے، مسلمان سارے غلام ہو گئے ہیں، مقروض، محکوم، مجبور، اور ہم کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ جنت ہو یا کوئی اور نعمت ہو، لیسا للانسان الا ما سعی، محنت کے بغیر انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ قرآن میں فیصلہ اللہ نے دے دیا، انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ صحیح کرے گا۔ اگر ہم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور بآبرو زندہ رہنے کے لیے آرزو رکھتے ہیں، تمنا جستجو رکھتے ہیں، تو محنت کرنی پڑے گی، صحیح کرنی پڑے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا قرآن میں، لیسا للانسان الا ما سعی، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کہتے ہیں مفسر قرآن۔ تو اس آیت کا مفہوم ترجمہ اس طرح لے لیجئے، تفسیر لیجئے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔